جیسے زکوٰۃ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے، زکوٰۃ کو فرض کیا گیا ہے، تو ہمارے مال کا جو 40واں حصہ ہے، 40 روپیے میں سے 1 روپیہ جو نکالنا زکوٰۃ فرض ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ تو رمضان کے لیے زکوٰۃ فطر سے کہا جاتا ہے، یعنی صدقہ فطر کہا گیا ہے، یہ واجب ہے، اس کا نکالنا ضروری ہے، نہیں نکالنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ اب آخر زکوٰۃ کو فرض کیوں کیا گیا ہے، اس کا بھی مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ مومنوں کے مال سے صدقہ نکالیں، ان میں سے زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ نکالیں، تاکہ ان کے مال کو پاکیزہ کیا جا سکے اور ان کے اخلاق و کردار کو پاکیزہ کیا جا سکے اور ان کے مال میں مزید برکتیں عطا کی جا سکیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو مال سے زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس مال کو پاکیزہ کیا جانا، زکوٰۃ دینے والے کو گناہوں سے پاکیزہ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مال میں مزید برکتیں عطا فرمائی جانا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ مومنوں کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو ان کے لیے سکون بنایا ہے۔ مومنوں کے حق میں نبی کی دعا سکون ہے کہ وہ دعا کر دیں ہمارے لیے تو وہ ہمارے لیے سکون ہو جاتا ہے، رحمت اور برکت کا سبب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو چیزیں ہم پر لازم کی ہیں، اور یا تو براہ راست اس نے خود لازم فرما دیے یا اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبانی ہم پر چند چیزوں کو لازم فرمایا گیا ہے، تو ان چیزوں کا ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہر مالک نصاب پر زکوٰۃ بھی فرض ہو جاتی ہے پورا سال گزرنے کے بعد اس کے مال پر، اور صدقہ فطر کی بات جہاں تک ہے کہ اس کے لیے مال پر پورا سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ عید کے دن بھی وہ اپنی حاجت ضرورت سے زائد مال اتنا پاتا ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی خریدنے کی طاقت رکھتا ہے، یا 7.5 تولہ سونا خریدنے کی طاقت رکھتا ہے، یا ان کی قیمتوں کے برابر مال تجارت رکھتا ہے، اپنی ضرورتوں سے زائد جو اس کی بیوی بچے گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد جو اضافی مال بچ جاتا ہے وہ مال اتنا ہونا چاہیے کہ کم سے کم 52.5 تولہ چاندی وہ خرید سکے۔ تو اگر عید کے دن بھی سورج غروب ہونے سے پہلے تک اس کے پاس یہ مال آ جاتا ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ مگر زکوٰۃ جو ادا کی جاتی ہے اس کے لیے یہ ہے کہ اس مال پر سال پورا گزر جانا ہے، پورا سال اگر گزر جاتا ہے تب اس پر اس مال کے جو ہے ہر 40 روپے میں سے 1 روپیہ اس کو نکالنا ضروری ہو جاتا ہے، یہ زکوٰۃ اس پر فرض ہو جاتی ہے۔ مگر صدقہ فطر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس کا حکم کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صدقہ فطر کی مقدار 1 سا جو یا کھجور یا آدھا سا گیہوں ہے، جس کو ابو داؤد شریف اور نسائی شریف میں اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا گیا۔ 1 سا جو یا کھجور یا آدھا سا گیہوں دیا جانا ہوتا ہے۔ اگر جو یا کھجور دے رہے ہیں تو 1 سا دینا ہے، اور اگر گیہوں دے رہے ہیں تو آدھا سا گیہوں دینا ہے۔ آج کے زمانے میں اس سا کے وزن کے اعتبار سے تحقیق کے طور پر دیکھا گیا ہے، جو صحیح ترین احوط ترین تحقیق ہے 2 کلو تقریباً 47 گرام گیہوں ہوتا ہے، جو آدھا سا گیہوں ہوتا ہے، جو ہر ایک آدمی کی طرف سے دیا جانا ضروری ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک یہ چیز زیادہ بہتر اور اچھی بات ہے، مستحب ہے کہ مال کے بجائے جو چیز دی جا رہی ہے، اناج کے بجائے پیسہ اس کے بدل میں دیا جائے، کہ یہ غریب کو زیادہ فائدہ پہنچانے والی چیز ہے، غریب کو اس سے زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے، وہ اپنی وہ ضرورتیں جو اناج کے علاوہ سے وہ اس کو ہیں ان ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو اس لیے واجب فرمایا، اس لیے ہم پر لازم فرمایا کہ روزے کی حالت میں ہم سے جو بھول چوک ہو جاتی ہے، جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، کچھ سخت سست جملے ہماری زبان سے نکل جاتی ہیں، کچھ کڑوے جملے، کچھ گندی باتیں، کچھ بری باتیں ہماری زبان سے گالی گلوچ کے طور پر یا اس طریقے سے جو ناپسندیدہ ہیں خدا و رسول کی بارگاہ میں، ایسے کوئی جملے نکل جاتے ہیں، یا آنکھوں سے ہماری کچھ ایسے غلطیاں ہو جاتی ہیں جو ہمارے لیے غلط ہوتا ہے، جن کا دیکھنا ہمارے لیے باعث گناہ ہوتا ہے یا ناروا ہوتا ہے، تو انسان ہے، انسان سے کبھی کچھ چیزیں ایسی سرزد ہو جاتی ہیں
ان سب کے لیے کفارے کے طور پر، معافی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ فطر کو قبول فرما لیتا ہے۔ یعنی صدقہ فطر کے بدلے میں ایسی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے روزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بندے کے روزے اس وقت تک قبول مقام اجابت سے دور رہتے ہیں جب تک کہ بندہ وہ صدقہ فطر نہ ادا کر لے۔ جب وہ صدقہ فطر ادا کر لیتا ہے تو ان کے روزوں کو مقام اجابت، مقام قبولیت تک سرفرازی عطا فرما دی جاتی ہے، وہ روزوں کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ جو شریعت اسلام ہے، اس میں ہر شخص کا خیال کیا گیا ہے، امیر کا خیال کیا گیا ہے، غریب کا خیال کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو اس لیے فرض فرمایا، ہم پر لازم فرمایا ہے، تاکہ غریبوں کو عید کا جو خوشی ملنا ہے، عید کا جو سرور انہیں ملنا ہے، وہ انہیں مل جائے، عید کے دن ان کو دے دیا جائے۔ اب یہاں پر یہ جائز ہے کہ عید کے دن سے پہلے بھی اگر آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اور عید کے دن نماز سے پہلے دینا آپ کے لیے مستحب ہے، اور نماز کے بعد اگر دے رہے ہیں تو یہ مکروہ ہے، مگر دینا آپ سے ساقط نہیں ہوگا، آپ پر فرض ہی رہے گا۔ جب تک کہ آپ نہیں دیں گے وہ واجب آپ سے ساقط نہیں ہوگا، ضروری ہی رہے گا، دینا ہی آپ کو ہوگا۔ یہ صدقہ فطر کے احکام میں سے ہیں۔ اب